ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے بالآخر یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے۔ یوکرائن کا فوجی اڈہ تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی وہ دشمن چونکہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا بنا کر پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا کرتی تھی، ناظرین بی ایل اے کی کمانڈر کو افغانستان میں اڑا دیا گیا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ یمنی انصار اللہ نے ایک نئی حکمت عملی اپنا دی، مکمل طور پہ بحیرہ احمر کو بند کر دیا گیا ہے۔ پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ سی مائن سے بھر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اس وقت ایران فلی چارجڈ ہے۔ کوئی بھی ملک اگر اس کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرے گا تو جس نے دنیا کی سپر پاورز کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا ہو تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنس بھی مل چکا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایران کے حوالے سے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ایران کو صرف ہرایا جا سکتا ہے جنگ کے اندر۔ تو ناظرین جب دشمن بھی آپ کی اس حوالے سے تعریف کریں کہ آپ قابل فروخت نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے دشمن جو ہے وہ اپنا پورا زور لگا چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے یوکرائن نے بحیرہ کیسپیئن کے اندر ایک ایرانی بحری جہاز کے اوپر حملہ کیا تھا، جس میں ان کے ایک کریو ممبر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور اب ناظرین ایران نے پہلے وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، کیونکہ یہ حملہ جو ہے وہ زیلنسکی نے خوش کرنے کے لیے دیا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ اٹیک ایران کے اوپر کیا تھا۔ اب ناظرین جب ایران نے کہا جی کہ جو یوکرائن ہے وہ ہمیں جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یوکرائن کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی، انہوں نے کہا جی کہ ایران تو آلریڈی اس جنگ میں آیا ہوا ہے کیونکہ اس نے اس جنگ میں جو روس ہے اس کی مدد کی ہے تو وہ اس جنگ کا حصہ ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی جنگ ہوئی تھی امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اس دوران یوکرائن نے عرب امارات کے اندر اپنے فوجی بھیجے تھے جن کو ساحل پر کی جو ان کی بیس بنائی گئی تھی اس کو نشانہ بنا کے ایران نے تباہ کر دیا تھا، جس میں یوکرائنی فوجی مارے گئے تھے۔ اور آج ناظرین بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پر اس یوکرائن کے اندر وہ اہم ترین فوجی اڈہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلوں سے تباہ کر دیا ہے، جہاں سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ ایران کے بحری جہاز پر جس بیس سے اٹیک کیا گیا تھا اسی بیس کو آج خبر آ رہی ہے کہ ایران نے حملہ کر کے یوکرائن کی تباہ کر دیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین ناظرین اپڈیٹس ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ متعدد جو یوکرائنی فوجی ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، اور کافی زیادہ ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے وہاں پہ۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب ایرانی بحری جہازوں کے اوپر یوکرائن کی جانب سے اٹیک شروع کر دیے جائیں گے، اور معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے ایک نیا محاذ ایران کے لیے کھل جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو یوکرائن ہے اس نے روس کے اوپر بھی ایک بڑا اور خوفناک حملہ کیا ہے، جس میں متعدد آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی دشمن شہناز بلوچ، جس کے بارے میں ناظرین آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ایک نئی یونیفارم کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور یعنی کمانڈو ٹائپ کی یونیفارم اس نے پہنی ہوئی ہے جو کہ بی ایل اے کے دہشت گرد پہنتے ہیں، اور نئی گاڑیوں کے اندر، چمچماتی گاڑیوں کے اندر وہ جاتی ہے اور کمانڈ کرتی ہے اور ٹریننگ دے رہی ہے وہاں پہ خواتین کو بلوچستان کے اندر۔ یہ ناظرین بیسیکلی جو ویڈیو تھی یہ بلوچستان کی نہیں بلکہ یہ افغانستان کی تھی، جہاں پہ شہناز بلوچ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہی تھی، خواتین خودکش بمبار جو ہیں ان کو ٹریننگ دے رہی تھی۔ تو آج ناظرین بامیان صوبے کے اندر ریزسٹنس فرنٹس نے اٹیک کیا ہے، اور شہناز جو ہے وہ اس میں جہنم واصل ہو چکی ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے 2 لوگ بھی شامل تھے جو کہ اڑا دیے گئے ہیں۔ اس کی گاڑی جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ناظرین پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کو یہ ایک ایسے ناسور سے خاتمہ ملا ہے۔ ابھی تک افغان طالبان نے کہا ہے کہ شدید
زخمی حالت میں شہناز بلوچ کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا، اور بعض ذرائع کے مطابق تینوں کے تینوں لوگ جو اس کے ساتھ 2 گارڈز تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، اور شہناز بلوچ بھی ماری گئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ بھارتی میڈیا پہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ان کو شہید کہہ رہا ہے، یعنی جو پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے دہشت گرد ہیں ان کو شہید قرار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شہید تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں، وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور ہندوؤں کو بھی کوئی الٹرنیٹ ورڈ اس کا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ شہید ہیں جو کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کا بڑا جو نیٹ ورک افغانستان میں اس نے بھارت نے پروان چڑھا رکھا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے۔ اسٹریٹ آف ہرمز تو مکمل طور پہ اس وقت ایران نے بند کر رکھی ہے، جبکہ دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یمن کے جو انصار اللہ ہیں، انہوں نے جو سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے پیدر پہ حملے ہیں ان کے جواب میں ایک بڑا قدم اٹھا دیا ہے۔ ناظرین یہ قدم کیا ہے کہ انہوں نے باب المندب کا جو ایریا ہے خاص طور پہ اس کو سی مائن سے بھر دیا، بالکل وہی حکمت عملی جو ایران کی جانب سے اپنائی گئی ہے۔ ایران کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلنے والا ایک بحری جہاز جو ہے وہ سی مائن جو وہاں پہ سمندر کے اندر موجود مائنز ہیں ان کے اوپر آ کے تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین یہ جو ابھی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں یہ ہے کہ جو اسی حکمت عملی کو، اس جنگی حکمت عملی کو لے کر آخر جو انصار اللہ ہیں وہ بھی ایران کے شاگرد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بڑے دشمن کو کس طرح سے روکنا ہے، تو اب انہوں نے بحیرہ احمر کو نو گو ایریا بنانے کے لیے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ سمندری مائنز جو ہیں ان کو بچھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ بند ہے، جہاں سے بھی گزرنے کی کوشش کوئی جہاز کرے گا تو وہ ان سی مائنز کا نشانہ بن کے تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین انصار اللہ یمن کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائیاں سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے جواب میں ایک بڑی اہم کامیابی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف ہمیں توجہ نہ دینی پڑے، بلکہ ہم ایک محاذ کے اوپر توجہ دیں، ایک تو سمندر سے کسی کو گزرنے نہ دیں، اور دوسرا جو سعودی عرب کی اہم ترین فوجی تنصیبات ہیں ان کو، اور خاص طور پہ یمن کے اندر جو سعودی پروکسی ہے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ تو ناظرین اس وقت یمنی حوثی بھرپور طریقے سے ویسی ہی حکمت عملی لے کے چل رہے ہیں جیسی کہ ایران اس جنگ میں اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس وقت ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ براہ راست اس جنگ میں کودنے کی بجائے جو اپنی پراکسیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور گولہ بارود دے کے ایران کے خلاف ایکٹیو رکھے اور ان کے خلاف استعمال کرے۔ لیکن ناظرین ایران جیسے حملہ اس کے اوپر یمن پہ ہوتا ہے تو یمن کی جانب سے اس کا جواب ان کی آئل ریفائنریز کو ہٹ کر کے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟